علماء سے سنا میں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ کسی وجہ سے بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، قرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے، اولاد کی پریشانی، بچوں کے رشتوں کے معاملے میں، یعنی کوئی بھی پریشانی ہے آپ کی، تو اس کے لیے بہترین، مجرب، کامیاب وظیفہ درود پاک کا ہے. اب اس کو اچھی طرح آپ سنیں اور سمجھیں. ویسے تو جس سے بھی بات کی جائے تو کہتے ہیں ہم بہت درود پڑھتے ہیں، ہم استغفار بھی کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں. یہی کہہ کے اس کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں. میرے دوستو، یہ ایسی بات نہیں ہے. درود پاک ایسی ایک چیز ہے، ایک ایسا تحفہ ہے، ایک اللہ کی طرف سے اتنا انعام والی چیز ہے. دیکھو، کوئی عبادت بھی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بندوں کے لیے ہے. اللہ نہیں یہ عمل کرتے. نہ اللہ نے نماز پڑھنی، نہ روزہ رکھنا، نہ زکوٰۃ دینی، نہ حج کرنا. لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے، اللہ کہتا ہے یہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی درود پاک بھیجو. اب اللہ کا بھیجنا اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور فرشتوں کا درود، فرشتے بھی آپ کے اوپر دعا و سلام، درود و سلام کا تحفہ بھیجتے ہیں. اور بندوں کو بھی یہی حکم ہے کہ درود و سلام کا تحفہ آپ پر بھیجو. اب اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ درود پڑھنے والے کو ہی ہوتا ہے. فرمائے ایک دفعہ درود پاک جو پڑھتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہے. 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. اور اس کی کوئی یہ تعداد نہیں بتائی کہ تم 100 دفعہ پڑھو یا 200 دفعہ پڑھو یا 400 دفعہ پڑھو. اس کے بارے میں ہے کثرت سے پڑھو. اب کثرت جتنی تو تمہاری ہمت ہے، سارا دن پڑھو. ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ میں دن کا 1/4 حصہ درود پاک پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا کوئی زیادہ کر دے. پھر وہ عرض کرنے لگے کیا میں دن کا آدھا حصہ درود پاک پڑھوں؟ فرمایا کوئی زیادہ کر دے. کہا کہ میں پورا دن ہی درود پاک پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اگر تو پورا دن درود پاک پڑھے گا، فرائض کے علاوہ، یعنی نماز اور جو چیزیں فرض ہیں ان کے علاوہ درود پاک ہی پڑھتا رہے گا، تو اللہ بغیر مانگے ساری نعمتوں سے مالا مال کر دے گا تجھے. کتنا بڑا انعام ہے. اب ایک شخص کا واقعہ ہے، علماء نے کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے واقعہ کہ ایک آدمی تھا، اس نے 3000 دینار قرضہ لیا اور اس کی واپسی کا
ٹائم مقرر کر دیا کہ اتنے دنوں کے بعد یا اتنے عرصے کے بعد مجھ سے واپس لے لینا۔ اب جب وہ ٹائم آیا، مالک آ گیا، آ کے کہنے لگا بھی ٹائم تو پورا ہو گیا ہے، اب میرا قرضہ واپس کیجیے، تو اس کے پاس انتظام نہیں ہو سکا۔ اس نے معذرت کر لی کہ کچھ اور مہلت مجھے دے دیں، مجھ سے انتظام نہیں ہو سکا۔ تو وہ بھی اچھا آدمی تھا، اس نے مہلت دے دی۔ اب وہ دوسرا ٹائم جب ہوا، پھر وہ آیا، آ کے کہنے لگا بھائی اب یہ جو میں نے مہلت دی تھی دوسری، اس کا بھی ٹائم پورا ہو گیا ہے، آپ مجھے میرا قرض واپس کر دیں۔ اب اس کے پاس پھر انتظام نہ ہوا، تو کہنے لگا کہ ابھی تک مجھ سے کوئی بندوبست نہیں ہو سکا، آپ ایسا کریں مزید مجھے موقع دے دیں۔ پھر اس کو کچھ ٹائم کی مہلت دے دی۔ تو اب تیسرا مرحلہ جو موقع تھا مہلت کا، وہ بھی گزر گیا، لیکن اس سے پیسوں کا کوئی بندوبست نہ ہوا۔ اب وہ مالک آیا، آ کے پوچھنے لگا بھئی اب تیسری دفعہ میں نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ نے ابھی تک انتظام نہیں کیا، تو اب تو مجھے عدالت کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ تو وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا بھئی میں کیا کروں، اپنی پوری کوشش کی، کوئی پیسہ میری طرف آئے ہی نہیں ہے، کسی طرف سے کوئی میرا کاروبار ہی نہیں چلتا، کوئی ایسا نظام مجھے نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس نے جا کے مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے بلایا، پوچھا کیا آپ نے اس شخص کا قرضہ دینا ہے؟ 3000 دینار اس کے دینے ہیں۔ اس نے کہا جی دینے ہیں میں نے۔ تو پھر کہا کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی، کسی طرف سے کوئی پیسہ آیا نہیں، کوئی انتظام نہیں ہوا، اب میں کیا کروں؟ اس قاضی نے کہا اچھا پہلے تو یہ مہلت دیتا رہا، موقع دیتا رہا، اب میں تجھے پورے 30 دن کا ٹائم دیتا ہوں، 1 مہینہ پورا۔ آج کے بعد تاریخ نوٹ کر لو، یہ وقت نوٹ کر لو، 30 دن کے بعد اس وقت تک یہ پیسے آپ نے ادا کرنے ہیں اس کو، اگر نہیں کرو گے تجھے قید کر دیا جائے گا، اور اس وقت تک قید رہو گے جب تک اس کا قرضہ نہیں ادا کرو گے۔ اب وہ آ گیا گھر اپنے واپس، آ کے سوچنے لگا کیا کروں۔ اس نے علماء سے سنا تھا کہ درود پاک کے اندر اتنی برکت ہے، ہر کام کے لیے، ہر مصیبت کے لیے درود پاک کا وظیفہ بہت مجرب ہے۔ بس اس نے کھانا پینا بھی مختصر کر دیا، ہر وقت اللہ کا ذکر بھی معمول کے مطابق کرتا رہا، نمازوں کو بھی اوقات کے مطابق پڑھتا رہا، اور باقی جتنا ٹائم تھا نیند بھی اپنی قربان کر دی، تہجد کے ٹائم بھی درود پاک کثرت سے پڑھ رہا ہے۔ درود پاک پڑھتے 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 27 دن گزر گئے، لیکن کوئی کسی طرف سے پیسہ نہیں آیا، کچھ نہیں آیا۔ تو یعنی پورے 26 دن گزرے، 27ویں رات آ گئی۔ اب اس کو پریشانی بھی لاحق ہوئی کہ دن تو بہت کم رہ گئے ہیں، اب قاضی مجھے بلائے گا، عدالت میں پیش ہونا ہے، تو اگر کچھ نہ بنا تو مجھے قید کر دیا جائے گا۔ اب رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے قرضے کا انتظام ہو گیا ہے۔ یہ سن کے بڑا خوش ہوا، لیکن جب صبح ہوئی تو سوچنے لگ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بڑی اچھی بشارت دی مجھے کہ قرضے کا انتظام ہو گیا ہے، لیکن اب
کیسے ہوا ہے اس بات کا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ سوچتا رہا، لیکن درود پاک پڑھنا اس نے نہیں چھوڑا۔ وہ اسی طرح لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھتا رہا، سارے خیالات دل سے نکال کے۔ اب درود پاک پڑھنا بھی ہے لیکن بڑے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل کے اندر اور آپ کی حقیقی اور سچی محبت کو دل میں بٹھا کے پڑھنا ہے۔ تو درود پاک وہ مسلسل پڑھتا رہا۔ اب 28ویں رات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو علی بن عیسیٰ وزیر جو ہے اس کے پاس جا، اور اسے جا کے کہہ کہ میرا قرضہ اتار دے، میرے قرضے کا انتظام فرما دے۔ یہ پیغام مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اب وہ بڑا خوش ہوا، لیکن سارا دن درود پاک تو پڑھتا رہا، لیکن پریشانی اس کی ختم پھر بھی نہیں ہوئی۔ دل میں سوچتا رہا کہ میں علی بن عیسیٰ کے پاس جب جاؤں گا تو وہ تو کہے گا کوئی پروف تو لاؤ، کوئی ثبوت لاؤ۔ وہ کیسے مانے گا میری اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے؟ اب وہ ٹینشن میں ہے۔ اب آخری رات ہے، یعنی 30ویں رات، اگلے دن عدالت میں قاضی کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ تو پھر بڑا پریشان ہوا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی اچھی خبر مجھے دی، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت اس بات کا نہیں ہے، پروف نہیں ہے، وہ کیسے مانے گا؟ اب آخری رات میں پھر زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا تو جا کے یہ کہہ دینا، اے علی بن عیسیٰ، تم جو فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، یہ پروف ہے، اس بات کا یہ ثبوت ہے۔ اب وہ عدالت میں پہنچا بندہ، قاضی آ گیا، اور جس نے قرض دیا تھا وہ بھی موجود ہے، اور بھی دونوں طرف سے بندے موجود ہیں۔ جا کے اس نے پیغام دیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کی مجھے زیارت ہوئی ہے، اور آپ نے کہا کہ علی بن موسیٰ کے پاس جاؤ، اور علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، اور جا کے کہو کہ میرے قرضے کا انتظام کر دے، میرا قرضہ ادا کرے۔ اب وہی بات ہوئی، اس نے پوچھا ہاں کوئی ثبوت لاؤ نا، کوئی پروف ہے تمہارے پاس، کیسے میں یقین کر لوں؟ اس شخص نے کہا کہ تم جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہو، تو یہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بس اتنی بات کہنی تھی۔ علی بن عیسیٰ اپنے تخت سے نیچے اترا، کھڑا ہو گیا اور جھومنے لگ گیا، اور کہنے لگا سبحان اللہ، میرے درود پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ یہ کہتے ہوئے اسے 3000 دینار دیے، کہا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے ہیں، یہ تو غرابا کو دے دو، یہ تو تقسیم کر دو۔ پھر دیے کہ یہ 3000 دینار تمہارا جو قرضہ تھا وہ ہیں، اور اس کے بعد 3000 اور دیے، کہا یہ تمہارے بچوں کے لیے خرچہ ہے، اس کے لیے اپنے بچوں کے لیے لے جانا۔ اب وہ مالک جس نے قرضہ لینا تھا وہ بھی سن رہا ہے، وہ بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں بھی ایک عاشق رسول ہوں، کاغذ اور قلم لاؤ، میں لکھ کے دیتا ہوں، میں نے اپنا قرضہ بھی اس کو معاف کیا۔ اب کتنا مل گیا اس کو؟ 12000 دینار اس کو، جو 3000 دینار کے لیے بے چین تھا، بے قرار تھا، پریشان تھا، اللہ نے 12000 دینار اس کو موقع کے اوپر عطا کر دیے۔ یہ ہے درود پاک کی برکت۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ کتنے میرے بھائی ہیں،
کتنی میری بہنیں ہیں، کتنے میرے دوست ہیں جو قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ اور وظیفوں کو چھوڑیں، یہی وظیفہ کریں۔ کتنے نوجوان ہیں جو شادی کے لیے ان کے کوئی انتظام نہیں ہوتے، پوری کوششیں کر رہے ہیں، وہ اس عمل کو شروع کریں درود پاک کو، اللہ غیبانہ مدد فرمائے گا، اپنے خزانوں سے اللہ مدد کرے گا۔ کسی کی کوئی جاب کا مسئلہ ہے، کئی قسم کے مسئلے ہیں، کوئی بے گناہ جیلوں کے اندر قید پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اس طرح کا یہ مبارک عمل درود پاک کا شروع کریں، اللہ رب العزت ساری پریشانیاں دور کرے گا۔ سب تکلیفوں، سب رنج اور غم کا علاج درود پاک ہے۔ اللہ اس مبارک عمل کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں تب ٹھیک ہے، کوئی اور چھوٹا سا پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، سارے درود مبارک ہیں، چھوٹے سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا اس میں اضافہ کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور درود ابراہیم جو سب سے افضل ترین ہے، لیکن سارے درود اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں، کسی کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔